أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. اللہ سبحان اللہ سبحان إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ TV پر رحمت سحر کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن رمضان کی پاکیزہ گھڑیوں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی پاکیزہ نشست کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی شان قدرت۔ رب کریم نے خود کلام مجید فرقان حمید میں اپنی قدرت کے ثبوت کے طور پر درجنوں عقلی، الہامی اور مشاہداتی دلائل دیے ہیں، اور انسان کو اپنے انعامات یاد دلا کر بار بار متوجہ کیا ہے کہ اے انسان، میری قدرت کے نشانات اور احسانات پر غور کیا کر۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ارض و سماوات میں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ کارخانہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنی ہوں تو سب سے پہلے بغیر ستون اور سہارے کے تنے ہوئے آسمان کو دیکھیے۔ ان گنت سال گزر جانے کے باوجود بھی نہ اس کی رنگت میں کوئی فرق آیا، نہ وہ اپنی جگہ سے ہلا اور نہ کسی طرف جھکا۔ اور نشانیاں دیکھنی ہوں تو لامحدود سالوں سے سورج کا برابر روشنی کو تقسیم کرتا ہوا دیکھیے، چاند کو چاندنی بانٹتے ہوئے دیکھیے، ستاروں کو مسلسل جگمگاتے ہوئے دیکھیے، بادلوں کو پہم بارشیں برساتے ہوئے دیکھیے، سمندر کی موجوں میں طغیانی دیکھیے، دریا کی لہروں میں روانی دیکھیے، صحراؤں کی وسعتوں کو دیکھیے، میدانوں میں سبزہ اور ہریالی دیکھیے، خوشبو بکھیرتے خوش رنگ پھول دیکھیے، نو بنو پھل دیکھیے، زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہوئی فصلیں دیکھیے، آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے پرندوں کو قطار اندر قطار دیکھیے، پانی کی عمیق گہرائیوں میں تیرتی مچھلیوں کو دیکھیے، جنگل میں درندوں کے رزق کے اہتمام کو دیکھیے، پتھر میں کیڑوں کو روزی پہنچتے ہوئے دیکھیے، انسانوں کا ماؤں کی شکم سے پیدا ہونا، پھر قبر کے پیٹ میں سوئے رہنا اور پھر روز قیامت دوبارہ اٹھنا، یہ سب دیکھیے۔ ناظرین، آخر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کائنات کے خالق و مالک کی قدرت کاملہ کی بین نشانیاں ہیں، یہ واضح ثبوت ہیں، اور حضرت علامہ کے بقول یہ سارے ثبوت، یہ ساری نشانیاں اس کی قدرت کے لیے یہی پیغام دے رہی ہیں: گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ، نقش کفے پائے یار دیکھ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ابتدائی نشست سے شرف پایا ہے تلاوت کلام رحمان کا، آج بھی یہ شرف انہی کا حصہ ہے۔ میری مراد ہے استاذ القرہ جناب قاری محمد رفیق نقشبندی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاری صاحب، خیر ورحمۃ اللہ مقدم آپ کا۔ ویلکم۔ بہترین آغاز فرمایا آپ نے بارک اللہ، تلاوت کلام بارک رحمان سے۔ استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہر نشست میں اپنی قیمتی گفتگو سے ہمیں شرف یاب کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب خیر مقدم آج بہت کی نشست میں۔ آج کی نشست میں ثناخوانی کے لیے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کے لیے ایک بہت خوبصورت آواز، ARYQ TV کا ایک بڑا باوقار چہرہ، ہمارے اینکر پرسن اور پوری دنیا میں نعت کے صدقے عزتیں پانے والے ثناخوان رسول عالمی شہرت یافتہ جناب الحاج محمد افضل نوشاہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم افضل بھائی، السلام۔ خیر مقدم، رمضان کی مبارک نشست میں آپ کا خیر مقدم بار دیگر۔ ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ جناب۔ جزاک اللہ خیر۔ اور محمد افضل نوشاہی صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم کے دو خوشبخت جوان تشریف فرما ہے۔ میری مراد ہے محترم محمد ارسلان قادری سے اور عزیزم محمد حذیفہ افضل نوشاہی سے۔ آپ کو بھی خیر مقدم آج کی نشست میں۔ مکرم ناظرین، آئیے حمد باری تعالیٰ سے ابتدائی کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ افضل بھائی آج ہماری نشست میں رونق افروز ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہمارا معروف جو انداز ہے آواز پاک پڑھنے کا بڑی دنیا میں شامل کے ساتھ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے ہماری جگہ تمہارے لیے، ہماری جگہ تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہم صل علی سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، تیرے نام نے وہ نشہ دیا، تیرے نام نے وہ نشہ دیا، مجھے ہر نشے سے بچا لیا. اللہم صل علی سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. اس کی گرہ میں یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں ارے حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ گئے اور چھاؤں گئے بس ایک نگری میں، ارے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا اے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے ہوئے تے میرا ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. درود پاک سے خوبصورت حاضری دی ہے جناب الحاج محمد افضل نوشاہی نے. درود پاک کی انہی حسین یادوں کے ساتھ جڑے رہیے. یہاں رحمت سحر میں آج کی نشست کے پہلے وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. جی ناظرین، خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. ARY2 TV پر داتا کی نگری لاہور سے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں. آج رمضان کا تیسرا روزہ ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں. ہماری خوش بختی اور عالی بختی یہ بھی ہے کہ آج ہمیں اس عزت والی ہستی کا یوم بھی میسر ہے جو سیدۃ نساء العالمین ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پارائے جان ہیں، اور وہ ایسی معتبر منفرد ہستی ہیں جن کی مثال اور نظیر اس دنیا میں ممکن نہیں. میری مراد حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہے. آج ان کا یوم وصال ہے 3 رمضان. انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر حضرت سیدہ کی خدمت میں بھی اپنی نوکری پیش کرنے کا ہم شرف پائیں گے. آغاز میں ایک دعا پر آمین کہتے ہوئے گفتگو کا آغاز کروں گا. ہمارے بہت مشفق اور مہربان
اور پوری دنیا میں نعت کے حوالے سے بے حد مقبول معروف ہمارے مستقل ساتھی ہوتے ہیں رمضان کریم میں نعتیہ نشستوں میں، الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب. ان کی اہلیہ کے لیے میں آپ سے دعا پر آمین کہوں گا کہ ان کا مجھے بتایا روفی صاحب نے آج کال کر کے ان کا کووڈ پازیٹیو ہے. تو میں آپ سب ناظرین سے دعا کروں گا، اپنے ایوان سے بھی، کہ آج سیدہ پاک کا یوم ہے، آپ ان کی نسبت سے ہی دعا کیجئے کہ حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے صدقے اللہ روفی صاحب کی اہلیہ پر لطف و کرم فرمائے اور ان کی مشکل کو آسان فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور ان کے داماد ہیں ہمارے بھائی محمد حسان، ان کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ بھی کووڈ کا شکار ہیں. آپ دعا فرمائیے کہ سید الشہداء حضرت امام علی مقام کے صدقے اور حضور کی آل و عطرت کے صدقے حسان بھائی پر بھی اللہ لطف و کرم فرمائے اور ان کو بھی شفا سے نوازے. اور بھی دیگر میرے جتنے بھائی بہنیں اور پورے عالم اسلام میں بنے نوع انسان میں جتنے اس وبا کا شکار ہیں، اللہ سب کو رہائی نصیب فرمائے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شان خداوندی کے ذیل میں ہمارا آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی شان قدرت. مفتی صاحب قبلہ، کائنات میں ہر طرف اللہ کی قدرت کے نشان بکھرے پڑے ہیں، بس دیکھنے کی، سمجھنے کی اور شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہیں سے ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں. آپ بسم اللہ فرمائیے گفتگو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک صفدر صاحب اللہ تبارک و تعالی قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، قدیر بھی ہے. بے سبحان اللہ، قادر بھی، مقتدر بھی ہے اور قدیر بھی. اور یہ تینوں اسماء گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں آئے ہیں اور اس کی قدرت کے مظاہر، مشاہد، دلائل ہر قدم پر موجود ہیں. اور اس کو آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اپنے انٹرو میں قلم بند کیا اور پھر پیش کیا. وہ پوری تفصیل ہے اس کے اندر. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مقتدر ہے، قدیر ہے. اور یہ نظام کائنات اسی کی قدرت سے چل رہا ہے، درست، اور اس کی مرضی سے چل رہا ہے، اس کی منشا سے چل رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب ہی یہ ہے، جہاں سے آغاز ہوا بالکل صحیح، کہ بے شک اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. یہ سیدی اعلی حضرت نے ترجمہ کیا بے ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب ظاہر اب قطع کلامی کی معافی، اکثر اس کا ترجمہ جو ہم سنتے رہے پہلے وہ یہ تھا شعور کے عالم سے پہلے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اب جب ہر چیز پر قادر ہے تو اس پر سینکڑوں سوالات جنم لیتے ہیں. بالکل ایسے، اس میں کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے زیبا ہی جی اور یہ سوالات پیدا ہوئے اور وہ لوگ وہیں سے بہک گئے، وہیں سے پھسل گئے، ڈی ٹریک ہو گئے، گمراہ ہوئے. درست، انہوں نے معاذ اللہ یہ قول کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر بھی قادر ہے. لا حول تو ولا اب دیکھیے یعنی یہ مباحث رہے ہیں، یہ مباحث رہی ہیں، بہت یہ کنٹروورسی رہی ہے. اور سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت نے ایسا ترجمہ کیا ہے جو تمام تر سوالات کو بے خبن سے اکھیڑ دیتا ہے. اب ترجمہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ہر چاہت پہ قادر ہے، جو وہ چاہے، جو وہ چاہتا ہے اس پر قدرت ہے. اور اس کی تائید قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ سے ہوتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، چاہت فرماتا ہے، تو اس وقت وہ کون کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ کون فرماتا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے کہا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت متعلق ہی محمود چیزوں سے ہوتی ہے، کبھی چیزوں سے مذموم چیزوں سے ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا وہ محال ہے. کذب باری، یہ بڑی ٹیکنیکل، بڑی فنی بحث ہے اور بڑے منتہی درجے کے اہل علم اس کو سمجھ سکتے ہیں. جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کذب باری تعالیٰ محال ہے اور المحال لا يدخل تحت القدرہ. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر جو ہے علامہ فضل خیر آبادی کی امتناع النظیر اس پر شاہد ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر قادر ہے اور ایک بندے کی بڑائی، عظمت، بندگی اور عبودیت اسی میں ہے کہ وہ اس بات کو ایڈمٹ کر لے کہ قادر اللہ کی ذات ہے. ماشاءاللہ، قدرت اس کے پاس ہے، جو چاہتا ہے
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہاں فرمایا انک علی کل شیء قدیر. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی ذکر فرمائی ہیں. درست ہے. فرمایا مالک الملک وہی ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. یہاں لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے قلعے تعمیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم محفوظ رہیں گے, اور جب اس کا آرڈر ہوتا ہے ایک لمحے کے اندر ایسی حرکت ہوتی ہے زمین میں کہ ہر چیز ملیا میٹ ہو جاتی ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ, اگر یہ جو اس وقت کووڈ کا مسئلہ ہے تو اسی کو اس پر بہت زیادہ ظاہر ہے, ہر ایک کے لیے الگ الگ نظریات ہیں. اگر اس کو آپ یوں لے لیں کہ جب انسان اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھ بیٹھا تھا تو اس نے ایک چھوٹا سا وائرس بھیج دیا ہے جس نے انسان کو مجبور محض بنا کے رکھ دیا ہے. یہی مسئلہ نمرود کے ساتھ ہوا تھا. اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا اظہار وہاں ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے مچھر سے روئے زمین کے بادشاہ کو نمرود کا خاتمہ اس طرح کروایا ہے. جو اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا تھا اور جو اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا اس کو وہ آگ میں ڈلوا دیتا تھا. بڑا مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو ایک چھوٹے سے مچھر سے نمرود کا خاتمہ کروا کے یہ بتایا ہے کہ قدرت صرف اور صرف کائنات کے خالق کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ نے ابھی کورونا کا کووڈ کا ذکر کیا کہ ایک وائرس سے پوری بنی نوع انسان بے بس ہو گئے. مجھے بے اختیار یاد آیا ہے حضرت مولا کائنات کا ایک قول. آج کیونکہ سیدہ پاک کا یوم ہے تو کیوں نہ ان کے سر کے تاج کا ذکر کیا جائے. حضور مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, وہ شانیں جو کائنات میں اس جیسی شانیں کسی اور خوش نصیب کو نصیب ہی نہیں ہوئی, وہ ان شانوں کے حامل مولا کائنات. ان سے کسی سائل نے پوچھا تھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کو کیسے پہچانا, معرفت کیسے حاصل ہوئی. بڑا تاریخی جملہ حضور مولا کائنات نے ارشاد کیا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اللہ کو پہچانا. بے شک ایسا ہی ہوتا ہے, بندہ پلان کرتا ہے اور وہ اپنے ارادے باندھتا رہتا ہے, لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. کیا بات, جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. بڑا خوبصورت ماحول ہے مفتی صاحب قبلہ. تو ہم افضل بھائی کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ماحول میں تراوت بکھیرتے ہیں. ذکر مصطفیٰ کے نغمہ کی جو ندرت ہے, اس کی خوبصورتیاں ہیں, اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں ماحول میں. ناظرین افضل بھائی سے گزارش کروں گا کہ نعتیہ زمزمہ بردہ شریف سے میں سبحان اللہ, اور وہ عربک ایک انداز ہے, بسم اللہ بسم اللہ ارشاد ہو. مولاي صل وسلم دائما ابدا, مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين, محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي
بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم افضل بھائی سبحان اللہ اور سلامت رہیے. ارسلان آپ بھی اور جناب حذیفہ آپ بھی, اللہ آپ کو بھی اجر کثیر سے نوازے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے. شان خداوندی کے ذیل میں آج تذکرہ ہے اللہ رب العزت کی پروردگار کی شان قدرت کا. مفتی صاحب قبلہ, جہاں سے ہم نے گفتگو چھوڑی وہاں حسن اتفاق دیکھیے کہ جس اگلی بات کی طرف مجھے بڑھنا تھا اس کا اشارہ اس میں خود سے اللہ نے پیدا فرما دیا. سیدنا ابراہیم جد رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو ان کے حوالے سے بھی ایک واقعہ بہت معروف ہے کہ جب انہوں نے باری تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ مولا تو زندہ کو مارتا کیسا ہے اور پھر مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے, تو اسی سے مجھے آگے بڑھنا ہے واقعہ سیدنا ابراہیم کے ذیل میں کہ زندہ سے مردہ کرنا اس کی شان قدرت کا ایک بہت بڑا بین اور واضح ترین دلیل اور برہان ہے. یہ اس کا کیسا کمال قدرت ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے, مارتا بھی ہے, پھر اٹھاتا ہے. اس پر روشنی ہو. بے شک صفدر بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو جہاں سے آغاز کیا ہے نا, اس کی گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. درست کہ اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے. اب میں توجہ مبذول کرواؤں گا آپ کی بھی اور ناظرین کی بسم بھی. اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے جس کا ایمان کامل ہو جائے اس بات پر کہ اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے, تو وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مطلب جو مجھے نہیں ملا وہ میرے رب نے میرے لیے چاہا ہی نہیں ہے. کمال خوبصورت ہے. اللہ یہ ہے بات کہ اگر وہ چاہتا تو مل جاتا. اس سے تو زندگی میں بڑی یہ اطمینان ہے کی راہیں اصل, کھل جاتی ہیں. یہ ایمان کی بات ہے, یہ اللہ عقیدے کی بات ہے. اور اسی پر تو ہمارا ایک امتیاز ہے مسلمانوں کا کہ اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے, جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو جو ہمیں نہیں ملا اس نے چاہا ہی نہیں. اگلا جملہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی چاہت کو اپنے مالک کی چاہت پر قربان کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. مفتی صاحب, یہ چاہت سے ہی سلسلہ میں آگے بڑھاؤں گا آپ کی اجازت سے, کیونکہ ایک بڑا قیمتی نقطہ ہے تو میں چاہتا ہوں یہ زندگی میں بہت سارے معاملات کو سیٹل کر سکتا ہے. رحمت سحر میں گفتگو ہے اللہ کی شان قدرت کی اور اللہ کی چاہت کی بات ہے جو مفتی صاحب فرما رہے تھے. یہیں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے ایک مختصر سا وقفہ رحمت سحر میں. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے رمضان کریم کی مبارک گھڑیاں, اور آج یوم سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی ہے. یہ شرف ہمیں آج کے یوم میں حاصل ہے. گفتگو ہے اللہ رب العزت کی چاہت پر. میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا, وہیں سے بات جوڑ دیجیے. جی, تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ وہ اپنی ہر چاہت پہ قادر ہے تو جو ہمارے لیے چاہے گا وہ ہمیں اس کی قدرت میں ہے وہ عطا فرمائے گا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان کامل رکھیں گے, زندگی آسان ہو جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. بہت اچھا ہے. تو اگر جو ہمیں نہیں ملا وہ اس نے چاہا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ اپنی چاہت کو مالک کی چاہت پر قربان کر دو، جو وہ ہمارے لیے پسند کرے گا وہ ہماری چاہت سے بدرجہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ فرمایا بہت ساری چیزیں تمہیں بڑی محبوب اور مرغوب لگتی ہیں، وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہیں، جنہیں ناپسند کرتے ہو، لیکن میں جانتا ہوں وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اب جو اسی قدرت کاملہ کا، بلکہ اس میں ایک تیسری بات یہ ہے، یہ تیسرا نقطہ ارشاد۔ کہ بینگ اے مسلم یہ بھی ایمان کامل رکھیں، چونکہ ہم آج قدیر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ قادر ہے، اس کی قدرت ہے، اگر ہمیں کوئی مشکل کوئی پریشانی کسی ابتلا میں ہے تو وہ قادر ہے، وہ ٹال سکتا ہے، کبھی نہ کبھی تو ٹال دے گا نا، وقت آنے پہ ٹال دے گا۔ ہمارا کام ہے رجوع کرتے رہنا۔ ہمارا کام رجوع کرتے رہنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہم کمزور ہیں اور ہم بے سر و سامان ہیں، نہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے، کسی جنگ کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ کر رہا ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی مسلم سوسائٹی نے فلاح و بہبود ترقی کی منازل طے اس وقت کی ہیں جب وہ مادی جو ذرائع تھے ان پر تکیہ کرنے کی بجائے انہوں نے یعنی اسباب پر تکیہ کرنے کی بجائے مسبب پر بھروسہ کیا ہے۔ تو سوال آپ کا تھا اس کی قدرت کا کتنا بڑا یہ نظارہ ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کیا بات ہے۔ 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس کی تفسیر ہمارے بہت کم ناظرین جانتے ہیں، یہ آیا کریمہ تو سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک یخرج الحی من المیت، اللہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے نا اس کی قدرت، زندہ سے زندہ نکلے تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، مردہ سے زندہ نکالنے کا مطلب کیا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کبھی غور تو کرو، انڈا مردہ تھا اس میں سے زندہ پرندہ نکال دیا ہے، نطفہ مردہ تھا اس میں سے زندہ انسان نکال دیا ہے، کافر مردہ تھا اس میں سے زندہ صاحب ایمان نکال دیا ہے۔ اور زندہ سے مردہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی پرندہ جو زندہ تھا اس سے انڈا نکال دیتا ہے، وہ انسان جو زندہ تھا اس سے نطفہ مردہ نکالتا ہے، وہ کافر، وہ مومن جو مردہ تھا اس میں سے جو ہے وہ کبھی کبھی کافر نکال دیتا ہے۔ اب مومن سے کافر نکلے اور کافر سے مومن نکلے، یہ میرے رب کی شان اور بے شمار مثالیں ہیں۔ جتنے وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے جن کے آباء و اجداد مومن نہ تھے تو اللہ نے مردوں سے زندہ نکالے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا کنعان، وہ ہے مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ میں سے مردہ نکالا ہے۔ کہا، پیغمبر نے کہا تھا کہ یا اللہ میری اہل، میں تو جا رہا ہوں تو میرا بیٹا وہ بھی تو میری اہل میں سے ہے، تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیری اہل کو بچا لوں گا، تو میرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، قرآن کا 12واں پارہ ہے، اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ فرمایا نہیں، وہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نظریے پر نہیں ہے، آپ کے عقیدے پر نہیں ہے، آپ کے مشن پر نہیں ہے۔ تو جو اولاد اپنے آباء و اجداد کے نظریات اور عقائد اور اس فکر پر نہ ہو، اس کا نسب منقطع ہو جایا کرتا ہے، نسب اسی کا قائم رہتا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے نظریات پہ قائم رہتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو رشتہ ہے نا ایمان کا، عقیدے کا، نظریے کا، فکر کا رشتہ، وہ نسب کے رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ یہی بات اقبال نے کہی تھی، یہی بات اقبال نے کہی تھی، حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دل با محبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں۔ کہا ہم نے دل محبوب حجازی کو دے دیا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے پرو دیتا ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ اسی کا اظہار ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اسی کا اظہار، ٹائم ہے نا جاری رکھوں،
اسی کا اظہار یوں فرمایا، ہے مفتی صاحب. بہت شکریہ، اسی کا اظہار فرمایا، یہی پہلو بیان کیا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے قدیر اسم کا اور منصب کا ذکر کیا، اس سے پہلے وہ چیزیں بیان کی ہیں جن پر اللہ کی قدرت ہے، بڑے بڑے مظاہر. اب یہاں فرمایا، ہم سوچتے ہیں دیکھو نا جی کہ اولاد نہیں ملی کسی کو، ہم کہتے ہیں اس کو صرف بیٹیاں ملی ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو صرف بیٹے ملے ہیں، بیٹیوں والا بیٹوں کو ترستا ہے، بیٹوں والا بیٹیوں کو ترستا ہے، جس کی اولاد نہیں وہ اولاد کو ترستا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے، للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی بادشاہت میرے پاس ہے. یہاں ہر ایک بادشاہ بنا پھرتا ہے اور رازق اور خالق بنا پھرتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ تجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی مکین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، جب وہ نہ رہا تو بھی نہیں رہے گا. سدا بادشاہی جو ہے کل من علیہ فان. اب للہ ملک السماوات والارض فرمایا یہ ملک میرا ہے، یخلق ما یشاء، میں جسے چاہتا ہوں تخلیق کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں تخلیق کرتا ہوں. اور آگے کہا یہب لمن یشاء اناثا، ماشاءاللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، کیونکہ وہ علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی جانتا بھی ہے کس کو کیا دینا ہے، بھائی سبحان اللہ. کس کو کیا آپ نے دینا ہے. شعر کی زبان میں انسان کی اوقات بیان کی ہے کہ انسان کیا ہے، تو ایک مختصر بہت چھوٹی بہر کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا کہ یہ میرا وہم تھا، یہ میرا وہم تھا، بے شک بے شک، میں بہت اہم تھا. اللہ بہت خوب، بالکل یہ بات، یہ بس اس ظہیر بات صاحب کو کی میں سمجھنا ہے. اپنے کپتان جو ہے نشریات کے، آپ نے ان دریا کا کو شعری کوزے ذوق میں بہت باندھ اچھا ہے، یہ بات سمجھنا ضروری تو ہے. میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ میں یہ میرا وہم تھا، کہ میں بہت اہم تھا. اللہ، یہ میرا وہم تھا، یہ میرا وہم تھا، میں بہت اہم تھا. پوری زندگی مفتی صاحب انسان اسی غلطی میں مبتلا رہتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی سراب میں گزار دی، اور غلط جگہ پہ گزار جو دی. اس حقیقت کو پا لیتے ہیں نا، جی ہاں، جو اس اپنی اہمیت کو جان جاتے ہیں کہ میں اہم نہیں کوئی اور اہم ہے، پھر وہ اہم ہو جاتے ہیں. حضور داتا صاحب کو دیکھ اللہ خود لیجئے، اہم فرما دیتا ہے. پھر اللہ انہیں اہم فرما دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہی خوبصورت گھڑیوں میں بڑھتے ہیں ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. آج افضل بھائی ہمیں دستیاب ہیں ذکر مصطفیٰ کے نغموں کے لیے. کیا پیش کیجئے گا افضل بھائی؟ میں جناب ایک عارفانہ کلام ہے ہمارے محترم ظہیر بھائی، بسم اللہ. ان کا چونکہ شعری ذوق بہت کمال ہے تو انہوں نے فرمائش بھی کی ان ہے. کا لکھا ہوا کلام ہے؟ نہیں، یہ کلام میں اچھا، میں نے کہا پتہ نہیں ظہیر بھائی کا لکھا ہوا تم کلام. بات کرو ہو نہ میں بڑا ملاقات خوش کرو. ہوا بے عارفانہ کلام بھی اچھا، لکھتے یہ ہیں. ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری بسم اللہ، ارشاد کا کلام ہے حضور ارشاد. شیخ الاسلام کا. تم بات کرو نہ ملاقات کرو، بس ایک نظر ہی میں دل گھات کرو، بس ایک نظر ہی میں دل گھات کرو، جو راہی تیرے دیش کو نہ جاویں ہے ویران، جو راہی تیرے دیش کو نہ جاویں ہے ویران،
ارے جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو، جس رخ بھی گزر جاؤ باغات کرو، اور دنیا تیرے مانگت کی بیکار ہے مہاراج، دنیا تیرے مانگت کی بیکار ہے مہاراج، جس کو بھی تکو تم تو سوغات کرو، جس کو بھی کہ دنیا تیرے مانگت کی بیکار ہے مہاراج، جس کو بھی تکو تم تو سوغات کرو، اور رتیاں میں کھلے رکھتی ہوں اکھیاں کے دریچے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اکھیان کے دریچن آئے رتیاں میں کھلے رکھتی ہوں اکھیاں کے دریچے، کب رات کے جھرنوں سے ایک جھات کرو، کب رات کے جھرنوں سے ایک جھات کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کتنے ہی لگے پھرتے ہیں ساجن تیرے مانگت، کتنے ہی لگے پھرتے ہیں ساجن تیرے مانگت، جس پہ بجیا آئے نواجات کرو، جس پہ بجیا آئے نواجات کرو، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم۔ کیا خوبصورت نغمہ تھا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا، اللہ ان کا سایہ قائم رکھے۔ اسی دعا پر آمین کہتے ہوئے رحمت سحر میں وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ جی ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں۔ رمضان کریم کی پاکیزہ گھڑیاں اور یوم سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، آج ہمیں اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر اس یوم سے سرفراز کیا، شرف یاب کیا۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم مکمل ذکر کریں گے حضور سیدہ کائنات کا، ان کی خدمت عالیہ میں اپنی نوکری پیش کرنے کی سعادت پائیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع شان خداوندی کے تحت اللہ رب العزت کی شان قدرت۔ جی مفتی صاحب، اللہ کی شان قدرت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ابھی
ہم نے جو بات سمجھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ بھی ایک دفعہ وہ سوال اگر جی بالکل سامنے آ جائے تو ہمارے ناظرین کو اور کھل کر جو ہے بڑا اہم وہ اور ایمان اپنی کی یہ جگہ منزل بھی نصیب ہو. وہ قائم ہے، اور اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے بالکل درست. وہ. آپ خلیل اللہ جیسا پیغمبر ہو، واہ واہ. خلیل اللہ جیسا اللہ پیغمبر، اکبر. اگر وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں جی جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت، اللہ بھی اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا، اللہ اسی لیے تو سوال پیغمبر کی زبان سے کروایا گیا. اور مفتی صاحب یہ بھی کیسا حیرت انگیز ہے کہ کفار بھی مطلب اور دیگر چیزوں پہ بھی اللہ رب العزت کی دیگر شانوں پہ بھی حیرت کا اظہار کرتے تھے، جی جی. لیکن کفار سب سے زیادہ حیرت اس بات پر کرتے تھے کہ اللہ کیسے مردوں سے زندہ برآمد کر دے گا. آپ سمجھ گئے نا جی، اسی لیے یہ میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ چونکہ جو آخرت کا عقیدہ ہے نا، باس بعد الموت کا عقیدہ، سب سے زیادہ ڈینائی وہ اس سے کرتے تھے. اور آپ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں جن میں کفار سے زیادہ مکالمہ ہے، قرآن پاک کو جب آپ مطالعہ کریں تو وہ سب سے زیادہ مکالمہ اسی بات پر ہے، دلائل اسی پر ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب بندہ گل سڑ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، تو وہ کیسے زندہ کیا جائے گا. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ اکبر. فرمائی نقل کے اندوں سے یہ پوچھو کہ اب تو کچھ تھا اور معدوم ہوا ہے، جب کچھ تھا بھی نہیں اس وقت موجود ہوا ہے. اس وقت موجود ہوا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت کس نے بنایا ہے؟ بے تو سبحان جو اس وقت عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے تو معدوم کرنے کے بعد وجود ادا کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ اکبر اب کبیرہ. یہ سوال جو پیغمبر کرتا ہے تو در حقیقت وہ سوسائٹی اور معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے اور وہ ان کی طرف پھیرنا ہوتا ہے اس کا جواب. خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، تیسرا پارہ قرآن پاک کا، کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا کرے گا. کیسے زندہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن پاک میں، وہ محفوظ فرمایا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ ہائے ہائے. تو پیغمبر نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر ایمان نہ ہو تو بندہ صاحب ایمان کے پہلے درجے پر نہیں یہ پہنچ تو سکتا. پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر ہیں اور خلیل اللہ ہیں. اللہ اکبر. تو کاجی ولیکن لیطمئن قلبی، یہ جو شور و غوغا ہے تو اس میں اطمینان قلب کی مزید منازل حاصل ہو جائیں. اللہ اکبر. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آؤ پھر پریکٹیکل کر لیتے ہیں. فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، انہیں پالو، چھوٹے گھر لو اور پالو. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اپنے ساتھ مانوس کرو، اپنے ساتھ جب مانوس ہو جائیں، جب بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا گوشت بناؤ، بوٹی بوٹی الگ، پھر ان کو مکس اپ کرو، ہائے ہائے. مکس اپ کرو اور پھر پہاڑوں پہ اس میں سے الگ الگ چوٹیوں پہ رکھ دو اور پھر انہیں وہاں سے آواز دو. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 پرندے لیے، ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا اور ایک گدھ تھی. 4 پرندے لیے اور 4 پرندوں کو پالا، مانوس ہو گئے، پھر اللہ کے حکم سے ذبح کیا اور ان کا ٹکا بوٹی بنا کے ریزہ ریزہ اور پھر ان کو مکس اپ کیا. ہائے ہائے. مکس اپ کرنے کے بعد پھر پہاڑوں پہ رکھا. تو پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے آواز دی، وہ گوشت پہلے الگ الگ ہوا جس پرندے کا تھا، ہائے ہائے ہائے. الگ الگ ہوا اور پھر اس کی جو گردن تھی وہ اس کے ساتھ آ کے لگی. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہوا کہ گدھ کی گردن مور کو لگ گئی اور مور کی کوے کو لگ گئی. سبحان تیری قدرت. ہڈیوں پہ ہڈیاں الگ ہوئی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، پھر پارائے، پھر گردن لگی اور پھر وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں زندہ ہو کے آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا یا اللہ تو قادر ہے، تو قادر و قیوم ہے. اور یہی اسی آیت کے بعد اسی مقام پر قرآن پاک میں ایک اور بھی اسی نوعیت کی مثال بیان کی گئی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام سبحان اللہ کے پیغمبر ہے. او اللہ قرآن نے کہا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ علی عروشہا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. حضرت عزیر علیہ السلام گزرے ایک بستی کے پاس سے، اور جس طرح یہ ابھی زلزلے آتے ہیں، ہم بہت سارے تجربات سے گزرے ہیں پچھلے دنوں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر ایک کو اور امت مسلمہ کو اور پاکستان کی حفاظت فرمائے تو ہر قسم کے وباؤں سے اور آفات سے.
تو وہ بستی جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی تھی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی, اور وہ مکانات گرے ہوئے تھے اور لوگ وہاں موت کی آغوش میں چلے گئے تھے. تو وہاں سے گزرے نا تو دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ اب ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو پھر پریکٹیکل کر لیتے ہیں. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, حضرت ملک الموت کو حکم ہوا کہ جا کے روح قبض کر لیجئے. تو حضرت عزیر کی روح قبض کر لی گئی. اللہ اکبر. 100 سال تک آرام فرما رہے. 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا, فرمایا اب ان کو زندہ کیا جائے. جب زندہ کیا تو کہا کہ ہاں جی کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ کہا لبثت یوما و بعد یوم, ایک دن یا اس کا بعد حصہ. فرمایا نا 100 سال گزر گئے ہیں, اب 100 سال گزرنے کی دلیل لینی ہے تو فرمایا ادھر اپنے دراز گوش کو دیکھ لو, سواری کو دیکھو. تو وہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھیں, اور فرمایا ہماری قدرت کو دیکھنا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کیے جائیں گے, تو اپنے کھانے کو دیکھ لو جو ابھی تک ٹھنڈا بھی نہیں ہوا. اللہ اکبر. وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, فرمایا تمہارا کھانا اور تمہارا پانی وہ ابھی بوسیدہ بھی نہیں ہوا اور تمہیں بھی زندہ کر دیا. یعنی اب ان کو تو یقین پتہ نہیں, جو کہ ظاہر بات ہے 100 سال وہ کہتے تھے بات دن کا بعض حصہ یا دن, تو 2 مظاہر وہاں دکھائے. فرمایا وہ دیکھ لو وقت کتنا گزرا ہے, اور یہ دیکھ لو ہماری قدرت کا جس چیز کو فوری طور پر بدبودار ہو جانا چاہیے تھا, گل سڑ جانا چاہیے تھا, وہ فریش ہے, تر و تازہ ہے, اور جو جاندار چیز تھی اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر, مناظر, مشاہد, دلائل یہ قرآن پاک نے ہمارے لیے ذکر کی ہے, ہماری عبرت حاصل کرنے کے لیے. اور آج بھی ایسا ہی دنیا میں ہو رہا ہے. کوئی دیکھنے والی آنکھ چاہیے, دیکھنے والی آنکھ چاہیے. جب سونامی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ لوگ کس طرح ایک گھاس پوس کی طرح اڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. زلزلہ آتا ہے تو بڑے بڑے محلات زمین بوس ہو جاتے ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے. چلتی ٹرینیں جو ہیں وہ حادثات کا شکار ہوتی ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے. اور مصر کے اندر مارج البحرین, وہاں جا کے دیکھو, وہاں بحر فارس اور بحر روم مصر میں آ کے دونوں ملتے ہیں. ایک کا پانی میٹھا, دوسرے کا کھارا, وہ اکٹھے چل رہے ہیں, لیکن اس پانی کو اس کے ساتھ مکس اپ ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس پانی کو ادھر داخل ہونے کی اجازت نہیں. اللہ اکبر. دنیا میں جہاں پانی چلتے ہیں میٹھے اور کھارے, ان کو اجازت ہے تو وہ مل جاتے ہیں, لیکن ان کو حکم ہے کہ نہیں, تم نے اپنے روٹ پہ چلنا ہے. وہ روٹ نہیں چھوڑتے, اور جب حکم ہوتا ہے روٹ چھوڑ دیتے ہیں. جب اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے نا غار میں, ماشاءاللہ اصحاب کہف, یہ آپ کی توجہ سے یہ جملہ, اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے نا تو 309 سال سوئے رہے. غار کا منہ کھلا تھا, سورج طلوع ہونے لگا نا تو اب سورج وہاں سے گزرتا, کرنیں پڑتی تو اللہ والوں کے آرام میں خلل آتا. اللہ نے سورج کو حکم دیا سورج روٹ چینج کر لے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. کہا طلوع ہوتے ہوئے بھی ادھر سے گزرنا ہے, غروب ہوتے ہوئے ادھر سے, اور ایک دن نہیں, جب تک میرے بندے سوئے ہیں تیرا روٹ چینج ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ جو شان قدرت کا واقعہ ہے یہ اصحاب کہف کے لیے تھا. ناظرین آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ اگر اصحاب کہف کے لیے اللہ رب العزت نظام قدرت تبدیل فرماتا ہے تو اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے کیا کیا انعامات مقرر فرماتا ہے. بے شک. آئیے ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, نعت رسول مکرم سے اپنے قلب و روح کے لیے روشنی حاصل کرتے ہیں. افضل بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج. افضل بھائی کون سا کلام پیش کیجئے گا؟ میں اردو میں کلام آقا علیہ السلام کی چوکھٹ سے متعلق ہے, بڑا خوبصورت کلام ہے. بسم اللہ. اس چوکھٹ کو پچھلے 2 سالوں سے 1.5 سال سے حضور کے سارے غلام ترس رہے ہیں, تو کیا مبارک ذکر ہوگا کہ ہم پھر سے اس حسی منظر کے ساتھ جڑیں اور اللہ اس ذکر کے صدقے ہمارا وہاں پہ جانا آسان فرمائے. آمین. بسم اللہ. جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دربار
جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے۔ تم کروڑوں نہیں بس گئے کہ دکھا دو مجھ کو، تم کروڑوں نہیں بس گئے کہ دکھا دو مجھ کو، جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے، جس کو کچھ بھی نہ ملا آپ کے دروازے سے۔ آؤ آؤ کہ یہی ہوگی شفاعت واجب، آؤ آؤ کہ یہی ہوگی شفاعت واجب، روز آتی ہے صدا آپ کے دروازے سے، روز آتی ہے صدا آپ کے دروازے سے، خوب دیتا ہے خدا آپ کے دروازے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار نور کا آپ کی دہلیز مبارک کا ذکر تھا، اللہ اجر کثیر عطا فرمائے۔ یہاں رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم۔ رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ملاحظہ کر رہے ہیں 3 رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، یوم سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سے منسوب۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ سردار الایام ہے، جمعہ کا مبارک دن اور سیدہ پاک کا یوم وصال، حضور کی پارۂ جان پارۂ جگر بدعت منی کی حامل، وہ عزت مآب ہستی جن کی مثل مثال اور نظیر اس کائنات ہست و بود میں نہیں ہے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ وہی رفت مآب اور آسمان کے قد والی ہستی ہیں، یہ واحد ہستی ہیں جن کے لیے قیامت کے دن فرمایا جائے گا اپنی گردنیں جھکا دو، نظریں جھکا دو، فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب قبلہ، پروگرام کے جس حصہ میں ہم نے اللہ رب العزت کی شان قدرت کا ذکر کیا، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی شان قدرت ہے، یہ اس کی شان خداوندی کا شاید سب سے بڑا مظہر ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کریم جیسی ذات سے نوازا، ان کی غلامی میں ہمیں قبول فرمایا، اور سیدہ پاک کے غلاموں میں، آپ کے خدام میں ہمارا شمار رکھا، اس فہرست میں نام درج فرمایا۔ تو کیا کہیے گا اس رفت مآب ہستی کے لیے جو میرے رسول علیہ السلام کی پارۂ جان ہے؟ آپ ان کا تذکرہ کر رہے تھے تو مجھے اعلی حضرت یاد آئے کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام،
اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اللہ اکبر، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وقفے کی طرف جاتے ہوئے میری گفتگو سے ایک جملہ لیا، تو وہ بھی تذکرہ انہی کا ہے، آپ نے بھی انہی کا ذکر کیا تھا کہ چاہے سیدہ کا ہو یا حسنین کریمین کا ہو یا مولا کائنات کا ہو یا سبحان مصطفیٰ اللہ۔ کریم کا ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل استو علی برگ گل، بود فاطمہ اندراں بوئے گل، چو اترش برآمد صلی اللہ علیہ حسین و حسن، معطر آزاں شد زمین و زمان۔ اللہ اکبر۔ کیا دریا کو کوزے میں بند کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلشن توحید کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اس پھول کی پتی مولا علی ہیں، اور اس پتی میں خوشبو سیدہ کائنات ہیں، اور جب وہ خوشبو باہر آتی ہے اور اپنے روشن کردار سے پوری کائنات کو معطر اور معمبر کر دیتی ہے تو اس کا نام حسین و حسن بنتا ہے۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی نماز عصر قضا ہوئی تو پھر اس قدر جو ہے وہ اظہار تعصب فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا۔ اب اس کو لوگ آج کل بہت اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ تو میں اصحاب کہف کا آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اصحاب کہف اور اصحاب محمد، اللہ اکبر۔ تو مجھے مولا کائنات یاد آ گئے تھے، اس لیے میں وہاں لنک کر رہا ہوں۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، اور ضعیف ایمان والو، یہ قرآن تو ضعیف نہیں ہو سکتا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اصحاب کہف کے لیے سورج نے روٹ بدلا ہے، تو اصحاب کہف کے لیے اگر سورج روٹ بدل سکتا ہے تو شیر خدا کے لیے اثر کے وقت پر پلٹ کیوں نہیں سکتا ہے؟ وہ مولا کائنات ہیں جن کے طفیل ولایت کائنات کے ہر ولی کو ملی ہے۔ اب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نیاز اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا جو کلندر لاہوری نے پیش کیا ہے۔ اقبال نے یہ کہا نا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید می سجدہا برخا کے پاشید می۔ یہ ہے سیدہ کائنات کی عظمت، مقام، شان، ان کی طہارت، ان کی جو ہے خدمات دین اسلام کے لیے، ان کے احسانات ہمارے اوپر، ان کی قربانیاں، کیا بات ہے، ان کی قربانیاں، ان کی عظمتیں، ان کی عصمتیں، ان کی عفتیں، واہ واہ، یہ کہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھوں میں شریعت مصطفیٰ کی ہتھ کڑیاں نہ ہوتی اور پاؤں میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑیاں نہ ہوتی تو میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں سیدہ کائنات کی قبر کا طواف بھی کروں اور سجدہ بھی کروں۔ کہا یہ میرا دل چاہتا ہے، لیکن کرتا اس لیے نہیں کہ دل کو قربان کرنا پڑتا ہے مصطفیٰ کے فرمان پر۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا۔ اور پھر دوسری بات اقبال نے یہ کہی، اسی سے کہا جو ہمارے لیے آج پیغام ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے۔ اقبال نے کہا کہ بطول باشو پنہا شو زی اثر، آج کی خاتون کو مخاطب کر کے کہا کہ تو بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا، زندہ باد، تاکہ تیری گود میں بھی کوئی شبیر جنم لے، تیری گود میں بھی کوئی شبیر۔ مفتی صاحب زندہ باد جناب، اللہ اکبر۔ ناظرین مکرم، پروگرام کا ہماری آج کی نشست کا جو داتا کی نگری لاہور سے ہے، اس کا یہ حصہ منسوب اور مخصوص ہے حضور سیدہ کائنات کے ذکر کی نوکری کے لیے۔ میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، جناب محمد افضل نشاہی، محمد ارسلان قادری اور محمد حذیفہ افضل نشاہی، آپ سب کا بہت شکر گزار۔ یہاں سے جب ٹرانسمیشن کا سلسلہ مکمل ہوگا حضور سید حجویر کے نگر سے، تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین کراچی کی طرف ہم چلیں گے اور محمد رئیس احمد ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی خدمت میں فقیر کے چند کلمات
اور اس کے بعد افضل بھائی کی منقبت سنتے ہوئے انشاءاللہ سیدہ پاک کی خدمت میں ہم رخصت کے طلبگار ہوں گے. میں اپنے ایوان کی توجہ کا طالب. مفتی صاحب ایک تو قطعات ہے, بڑی تیزی کے ساتھ میں پڑھوں گا کیونکہ افضل بھائی کو بھی ہم نے سننا ہے, اور دوران ٹرانسمیشن ہی ہمارے ایک بہت مکرم فرد ہیں اردو ادب کے استاذ پروفیسر محمد ریاض احمد شیخ, ان کا فون آیا, ٹرانسلیشن میں میسج آیا سیدہ پاک کی ایک منقبت ارسال کی, اس کے بھی 2-3 شعر. پہلے ایک قطع نصیر ملت کا فارسی زبان و ادب کا, وہ لکھتے ہیں آ سیدۃ النساء بعصمت تنہا, آ سیدۃ النساء بعصمت تنہا, مخدومہ کائنات مرد و زنہا. توجہ سے ناظرین سماعت کیجئے گا. آ سیدۃ النساء بعصمت تنہا, مخدومہ کائنات مرد و زنہا, ام حسنین و بنت خیر البشرست, ام حسنین و بنت خیر البشرست, یعنی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, یعنی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک قطع اور سماعت کیجئے, پھر منقبت پہ 2-3 شعر کہ جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی, قاری صاحب افضل بھائی, جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی, بخشش تمہیں اس در کے تمسک سے ملے گی. جس در پہ ملک آتے رہے, ظہیر بھائی کو بھی شامل کروں گا, روفی صاحب کو بھی شامل کروں گا, ان کی اہلیہ کے لیے, ان کے داماد کے لیے دعا, میرے چچا زاد محمد نوید فقیر بیمار ہیں, ان کے لیے دعا, روفی صاحب کے بچپن کے ایک دوست ہیں محمد سفیان, وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ان کی بخشش کی دعا کے ساتھ سیدہ پاک کے وسیلے سے آپ کی اہلیہ کے لیے مفتی صاحب اللہ انہیں سیدہ پاک کی بارگاہ سے خیرات نصیب فرمائے. جس در پہ ملک آتے رہے بن کے سوالی, بخشش تمہیں اس در کے تمسک میں ملے گی. آ جاؤ یہ ہے محفل شہزاد یہ جنت, جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی. کیا بات ہے, بہت خوب, اللہ اکبر. آ جاؤ یہ ہے محفل شہزاد یہ جنت, جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی, جنت بھی یہاں آج تبرک میں ملے گی. پروفیسر محمد ریاض احمد شیخ کے 2-3 اشعار, ایک لائن میں اس طرح پڑھتا جاؤں گا. بام پر سایہ فگن ہے, در پہ ہے سایہ فگن, بام پر سایہ فگن ہے, در پہ ہے سایہ فگن, چادر تطہیر میرے گھر پہ ہے سایہ فگن, چادر تطہیر میرے گھر پہ ہے سایہ فگن. اور مفتی صاحب شعر دیکھیے, قاری صاحب افضل بھائی, خوف محشر کیوں ہو جب زہرا کی بخشش کی ردا, خوف محشر کیوں ہو جب زہرا کی بخشش کی ردا, ہر غلام پنجتن کے سر پہ ہے سایہ فگن, ہر غلام پنجتن کے سر پہ ہے سایہ فگن. اور تاریخ دیکھیے, سچ دیکھیے, صداقت کا شاہکار دیکھیے. سیدہ تیرے جگر گوشوں کے قاتل مٹ گئے, مفتی صاحب, سیدہ تیرے جگر گوشوں کے قاتل مٹ گئے, خطبہ زینب زمانے بھر پہ ہے سایہ فگن, سیدہ تیرے جگر گوشوں کے قاتل مٹ گئے, خطبہ زینب زمانے بھر پہ ہے سایہ فگن. اس سلسلے کا آخری شعر, جس کے بچوں کا جہاں میں غم مناتے تھے ریاض, جس کے بچوں کا جہاں میں غم مناتے تھے ریاض, ہم رہے سرکار وہ کوثر پہ ہے سایہ فگن, ہم رہے کوثر پہ ہے وہ سر پہ ہے سایہ فگن. اسی کے ساتھ میں جناب محمد افضل نوشاہی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ سیدہ پاک کی خدمت پہ اپنی نوکری پیش کریں. یہ معروف منقبت ہے, آپ نے بہت دفعہ سنی, بسم اللہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں 14 لاکھ مرتبہ لوگوں نے باب العلم کے ذریعے سے سنی ہے. بسم اللہ. الحمدللہ. ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ, ملکہ کونین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ. یہ مصرع آپ بھی کہہ سکتے ہیں. نبی دے دل دا چین فاطمہ, نبی دے دل دا چین فاطمہ, حسن تیرا پہلا لاڈ
حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور تیرے آن تیری قسم تیرے اور تیری قسم تیرے اور تیری قسم مصطفیٰ نبین فاطمہ مصطفیٰ نبین فاطمہ مصطفیٰ نبین فاطمہ مصطفیٰ نبین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ آقا آکھیا فدا کا سوہنی آکھیا فدا کا امی و ابی یا فاطمہ امی و ابی یا فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ اور آقا تو نہیں ویکھ جام دے سوہنی تو نہیں ویکھ جام دے روندے تیرے نین فاطمہ روندے تیرے نین فاطمہ